محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ ویڈیو کال پر موجود لڑکے نے اپنی محبوبہ سے پوچھا تو لڑکی نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، اپنی جان سے بڑھ کر۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا، یہ بس ڈائیلاگ ہے، جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ لڑکی فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، موبائل کا اینگل بستر پر سیٹ کیا، چارپائی پر سٹور رکھا اور مسکراتے ہوئے اپنا دوپٹہ گلے کے گرد لپیٹا۔ لڑکا شور مچاتا رہ گیا مگر میں اداس سا اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب میری بہن چائے لے کر اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے منہ پھیر لیا تھا۔ میں اس سے کیا ہی بات کرتا جب کئی دنوں سے میں اس کے سامنے بول رہا ہوں کہ میری دوستی تم اپنی دوست شہزادی سے کروا دو۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، خوبصورت، نین نکوش، گورا چٹا رنگ، پڑھی لکھی، 20 سالہ کومل شہزادی۔ کوئی بھی لڑکا اسے دیکھتا دل ہار بیٹھتا۔ عموماً وہ گھر سے باہر نقاب کر کے جاتی تھی، لیکن میں نے اسے اپنی گھر کی چھت سے کئی مرتبہ دیکھا تھا، اور جب جب میں دیکھتا تھا میرا دل اسے حاصل کرنے کے لیے مچل جاتا تھا۔ میری بہن میری طرف چائے بڑھاتے ہوئے بولی، اچھا چائے تو پیو۔ عامر، بلا وجہ ایک لڑکی کو سر پر سوار کر کے بیٹھے ہو، اتنی بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے جو تم اتنا پاگل ہو رہے ہو۔ اپنی بہن کی بات سنتے ہی میں بیٹھ گیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم پاگل ہو؟ وہ بہت خوبصورت ہے، میں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر میری بہن فوراً بولی، بابا جان کو معلوم ہوا تو وہ ناراض ہوں گے۔ ہماری برادری کے علاوہ کبھی شادی ہوئی ہے جو تم اتنی پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ دل و دماغ سے پیدل ہو تم؟ وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، اس لیے اپنے دل کو سمجھا لو۔ بابا نے بولا ہے وہ تمہارے لیے برادری میں کوئی لڑکی دیکھ رہے ہیں۔ 25 کے ہو چکے ہو لیکن اب تک دماغ گٹھنوں میں ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں فوراً بولا، اچھا، بس زیادہ ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں پینی چائے جب تک تم مجھے اس کا نمبر لا کر نہیں دو گی۔ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے تم لوگوں کے موبائل میں اس کا نمبر موجود ہے، بس ڈرامے کر رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ بولی، ایک شرط پر نمبر دوں گی، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کی بات سن کر میری آنکھیں فوراً چمک گئی تھیں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، ایسا کرتے ہیں، تو مجھے نمبر دو، میں تمہیں باہر سے کچھ کھلا کر لاؤں گا اور تم ساتھ میں اس کو بھی لے لینا۔ ویسے تو بڑا اس کے ساتھ گھومتی ہو، اور سوچو اگر مستقبل میں وہ تمہاری بھابھی بن گئی، کتنا اچھا ہوگا۔ آج کے دور میں نند اور بھابھی بھی کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ تمہاری بھابھی بنی، تمہارے مزے ہی مزے ہوں گے، آخر کو دوست ہے وہ تمہاری۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اچھا ٹھہرو، میں پہلے اس سے پوچھ کر آتی ہوں، اگر وہ راضی ہو گئی پھر ہم تینوں چلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میرے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا میری بہن شہزادی کو راضی کر لے گی، اس لیے میں جلدی سے کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے لگا تھا۔ میں نے ایک بہت ہی بہترین لباس پہن لیا تھا، بال وغیرہ سیٹ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ جب چند لمحے بعد میری بہن کمرے میں داخل ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وہ راضی ہو چکی ہے، تم زیادہ اس سے ابھی بات نہیں کرنا اور نہ ہی اس سے کچھ کہنا۔ نمبر میں تمہیں دے دوں گی، پہلے ہم لوگ باہر چلتے ہیں۔ میں فوراً راضی ہو گیا تھا اور اپنی بائک نکالنے چلا گیا تھا، جبکہ میری بہن تیار ہونے لگی تھی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے اپنے گھر سے نکلتی ہوئی نظر آئی تھی، برقع پہنے، نقاب کیے۔ وہ لڑکی حیا کا پیکر تھی۔ بچپن سے میں اسے دیکھتا آ رہا تھا، ہمارے درمیان کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی، بس دور دور سے آنکھوں کا ہی ملاپ ہوا تھا۔ محلے میں اور بھی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن جو بات شہزادی کی تھی یہاں پر موجود کسی بھی لڑکی کی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا
کہ اس کے بابا اور بھائی کام پر ہوں گے، جبھی وہ میرے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہوئی ہے، ورنہ اپنے بھائیوں کی موجودگی میں وہ اپنے گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میری بہن بھی باہر آ گئی تھی۔ میری بہن کو دیکھتے ہی وہ فوراً اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ میں آگے ہو گیا تھا جب میری بہن میرے پیچھے بیٹھی اور اس کے پیچھے شہزادی بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل مچلا تھا، کاش میرے پیچھے شہزادی بیٹھتی، مگر میں بنا کچھ بھی کہے سیدھا ان دونوں کو لے کر گول گپے کے اسٹال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہی تھیں، ان کی آواز میرے کان تک بھی آ رہی تھی، لیکن میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں اپنا آپ بالکل بھی شریف ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ محلے میں ویسے بھی میں سب کے سامنے شریف ہی تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اندر کتنی شیطانیت بھری ہوئی ہے۔ میں مسکراتے ہوئے گاڑی کو گول گپے کے اسٹال پر روک چکا تھا۔ ان دونوں کے لیے الگ الگ پلیٹس بنوائی تھیں اور پاس ہی بیٹھ گیا تھا جب اچانک شہزادی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے اپنے لیے نہیں لی؟ دیکھیں، میں اپنا بل خود دوں گی، آپ اپنے لیے خرید لیں، پیسوں کی پرواہ نہیں کریں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً جھک کر دھیمی آواز میں بولا، آپ کیوں پرواہ کرتی ہیں شہزادی؟ میں آپ کی پلیٹ سے لے لوں گا اور پیسے کی بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی دوں گا۔ مرد کے ہوتے ہوئے عورت پیسے دے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ میری بات سن کر اس کے آنکھوں میں ستائش ابھر رہی تھی، جبکہ میرے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ میں نے 2 گول گپے اس کی پلیٹ سے اچک لیے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے کھانے میں مگن تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے گزار دیا تھا، اور اب وہ میری بہن کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی، اب گھر چلتے ہیں، میں اپنی بہن کو بول کر آئی ہوں، بلا وجہ اگر امی، بابا یا بھائی کو معلوم ہوا بہت زیادہ ڈانٹ پڑے گی۔ تمہارا بھائی بھی ساتھ ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم اور میں اکیلے آتے پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، آپ ٹینشن نہیں ہے، آپ کے بھائی سے میری بہت اچھی سلام دعا ہے، اگر کوئی بات ہوگی تو میں بات سنبھال لوں گا۔ میری بات سن کر وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں نہیں، میرے بھائی سے میرے حوالے سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرنا، وہ برا مانیں گے، گھر چلتے ہیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اسے روکنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ میری بہن قریب آ کر دھیمی آواز میں بولی، واقعی بھائی، اب چلتے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، ٹائم دیکھیں، اور ہاں، کوئی فضول بات نہیں کرنا، نمبر میں گھر جا کر دے دوں گی۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پہلے کی طرح ہم لوگ بیٹھے تھے اور گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ میری گاڑی سے اتر کر اپنے گھر جلدی سے چلی گئی تھی۔ وہ اندر گئی تھی اور اسی پل اس کے بھائی کی بائک آ کر ان کے گھر کے دروازے کے پاس رکی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی، آج میں بال بچ گیا تھا، کہیں بلا وجہ اس کا بھائی مجھ پر ہی شروع نہ ہو جاتا۔ میں اپنی بہن کو لیے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اندر جاتے ہی میں اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، چلو اب نمبر دو، دیکھو میرے پیسے ضائع ہوئے ہیں، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ بولی، میں نے اس سے بات کی تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو بلا وجہ بات بنے گی، اور کون سا ہمارا شادی ہو سکتی ہے، ہماری برادریاں الگ ہیں۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں بولا، ارے میں سب کو راضی کر لوں گا، تم نمبر تو دو، بلا وجہ تم باتیں کر رہی ہو، تم ہو اصل فساد کی جڑ، تم بلا وجہ ہم دونوں کے درمیان آ رہی ہو۔ میرے غصہ کرنے پر میری بہن نے جل کر نمبر دے دیا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا خوشی کے مارے ڈانس کروں۔ کافی دیر تک میں اس کا نمبر ہی دیکھتا رہا اور پھر واٹس ایپ کھول کر اسے میسج کر دیا تھا۔ ابھی میں میسج کر کے فارغ ہی ہوا تھا جب میرے دوست کی کال آ گئی تھی کہ میں تیرے گھر آ رہا ہوں اور ہم دونوں چائے پینے جا رہے ہیں۔
اپنے دوست کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا اگر میں نے منع کیا بلا وجہ بات کا پتنگڑ بنے گا، اس لیے میں موبائل گھر پر چھوڑ کر باہر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ آ چکا تھا اور ہم دونوں ہوٹل پر چلے گئے تھے۔ میں نے باہر تقریباً 3 گھنٹے گزارے تھے۔ وہ مجھ سے بار بار کام کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ تو اب 25 کا ہو چکا ہے، کچھ کمانے کا ارادہ ہے یا نہیں، جبکہ میرے دل و دماغ میں جو خیالات چل رہے تھے ابھی فی الحال میں اپنی زبان سے ان خیالات کو ادا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحے بعد اچانک ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، عامر، تمہارے گھر کے ساتھ والے گھر میں جو لڑکی رہتی ہے تقریباً 20 سال کی ہوگی اور کالج جاتی ہے، میرا خیال ہے نام شہزادی ہے، اس کا رشتہ ہو چکا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف سر اٹھایا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ مزید بولی، یار کسی بھی طرح میری سیٹنگ اس سے کروا دے، اتنی خوبصورت ہے، تجھے معلوم ہے میں نے اسے چھت پر دیکھا تھا، تیرے گھر آیا تھا اس دن، تب وہ کھڑی ہوئی تھی، یار بنا نقاب کے قیامت لگتی ہے، کاش میری اس سے بات چیت ہو جائے، ہمارے خاندان میں باہر کی لڑکیوں سے بھی شادی کر لی جاتی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی مجھے اچانک غصہ آ گیا تھا اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے بولا، خبردار، جو تو نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی ادا کیا وہ میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی، اور تو اپنے دل و دماغ سے یہ خیال نکال دے۔ میری بات سن کر وہ بولا، کیا بکواس کر رہا ہے، دماغ چل گیا ہے، کون تیری ہے؟ جبکہ میں اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، شہزادی صرف میری ہے، اس سے شادی میں کروں گا، وہ میری محبت ہے، تم بیچ میں دخل مت دو، اور تم میرے گھر میں آ کر لڑکیاں دیکھتے ہو، آئندہ کے بعد تمہیں اپنے گھر نہیں لاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ بولا، اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے؟ اگر تو پسند کرتا ہے تو معاملہ یہیں ختم کرتے ہیں، میں بیچ میں دخل نہیں دوں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو اس لڑکی کے لیے اتنا سیریس ہے، لیکن عامر، تیرا باپ کبھی بھی برادری کے باہر تیری شادی نہیں کروائے گا، تجھے معلوم ہے نا؟ جبکہ میں سر جھٹک کر بولا، بابا کو راضی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ میرا مسئلہ ہے، تم زیادہ بیچ میں مداخلت نہیں کرو، میں گھر جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس وقت میرا دل و دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ شہزادی کے حوالے بارے میں بات کر رہا تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے میں اتنا پاگل ہو رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کیے میں سیدھا اپنے گھر آ گیا تھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ غصے کے مارے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ میں سیدھا باتھ روم جا کر شاور آن کر دیا تھا۔ کپڑوں سمیت میں شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی مجھے پسند آ گئی تھی۔ میں نہ جانے کیوں بچپن سے حد سے زیادہ جنونی ہوں، جو چیز مجھے پسند آ جائے اس کی طرف میں کسی کو بھی دیکھنے نہیں دیتا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اچانک خیال آیا، جانے سے پہلے میں نے شہزادی کو میسج کیا تھا، یقیناً اس نے اب مجھے رپلائی کیا ہوگا۔ میں نے فوراً ہی کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے باہر آیا تھا۔ سامنے ہی میرا موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ میں نے موبائل فون آن کر کے دیکھا، میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق شہزادی کے سلام کا جواب آیا ہوا تھا، اور اتفاقی طور پر وہ آن لائن بھی تھی۔ میں نے فوراً اسے میسج بھیجا تھا، کیسی ہو اور گول گپے کیسے لگے، میرے ساتھ بائک پر بیٹھنا کیسا لگا؟ چند لمحے کے بعد اس کا جواب موصول ہوا تھا، سب بہت اچھا تھا اور میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آؤٹنگ کروائی، لیکن آئندہ کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ گھر آئی تو بابا کو اور بھائی کو معلوم ہو گیا تھا۔ دونوں نے کافی غصہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیوں گئی، حالانکہ میں نے ان کو بولا بھی کہ آپ کی بہن بھی ساتھ شامل تھی۔ اگر ان کا کہنا ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح نہیں جانا چاہیے، اور آپ دوبارہ مجھے اس نمبر پر میسج نہیں کرنا،
میرے گھر میں ان باتوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ ابھی فی الحال اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، یعنی وہ میرے جذبات سے آگاہ تھی، اس لیے اس نے اس طرح بات کی تھی۔ میں نے دوبارہ میسج بھیجا تھا کہ تم پرواہ کیوں کرتی ہو، میں تمہاری پڑھائی کے درمیان کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تم میرے لیے بہت معنی رکھتی ہو، تمہیں معلوم میں تمہیں کب سے پسند کرتا ہوں۔ زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تم سے بات ہو پائے گی، لیکن اب ہو رہی ہے تو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ یہ الفاظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا تھا۔ وہ کم عمر تھی اور جلدی میری باتوں میں آ رہی تھی۔ وہ بولی آپ ریلیکس ہو جائیں، پانی وغیرہ پئیں، میں یہیں پر ہوں۔ لیکن عامر یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میرے گھر والوں کو علم ہوا تو بہت زیادہ بدنامی ہو جائیں گی۔ آپ الگ برادری کے ہیں، آپ کے والد کبھی نہیں مانیں گے۔ مجھے آپ کی بہن نے آپ کے دل کا حال بتایا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں عجیب سی گدگدی پیدا کر رہے تھے۔ میں فوراً بولا تم اس بات کی فکر نہیں کرو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ بابا جان کو کیسے راضی کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ تم صرف اتنا بتاؤ کیا تم مجھے پسند کرتی ہو، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی ہو جاؤں گا۔ جس طرح تم میرے گھر میں رہنا چاہو گی میں ویسے رکھوں گا۔ اگر تمہاری خواہش ہوئی کہ میں الگ گھر میں رہوں گی تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ میں الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تم اس بات کو بھول جاؤ۔ اگر تمہاری طرف کسی نے انگلی اٹھانے کی بھی جرت کی میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، وہ میرا باپ ہو، ماں ہو یا بہن بھائی۔ تم ابھی میری محبت سے واقف نہیں ہو۔ وہ دوبارہ بولی تھی لیکن عامر مجھے پھر بھی سب یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ آپ مجھ سے 5 سال بڑے ہیں اور آپ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتے۔ بابا اور بھائی جان کا کہنا ہے کہ آپ بہت ہی آوارہ قسم کے لڑکے ہیں۔ حالانکہ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، مگر ان کا آپ کو لے کر یہی اندازہ ہے۔ ان کا کہنا ہے آپ سڑکوں پر کھڑے ہو کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لڑکوں سے دوری بنانی چاہیے کیونکہ ایسے لڑکے کبھی بھی عزت خراب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے ان کو بولا کہ آپ بہنوں والے ہیں، آپ کبھی ایسا نہیں کریں گے، مگر بھائی کا کہنا ہے کہ آپ کو انہوں نے کئی دفعہ لڑکیوں کو کچھ چھیڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور ان کے پیچھے لڑائیاں بھی دیکھی ہیں۔ آپ شراب بھی پیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، حالانکہ آپ کی عمر صرف 25 سال ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ اب گھومنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا تھا۔ وہ لڑکی تھی اور 20 سال کی تھی اور بے حد نادان تھی۔ اس کا بھائی جو بھی بول رہا تھا وہ اس پر ایمان لے آئی تھی۔ میں فوراً سے بولا ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جس دوست کے ساتھ میں رہتا تھا اور جو یہ حرکتیں کرتا تھا، آج میں اس سے بھی دوستی ختم کر آیا ہوں اور آج وہ ہوٹل پر بیٹھ کر ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور میں اسے دھکیل کر آ گیا ہوں وہیں پر۔ میں نے بات کو توڑ مڑوڑ کے اس کے سامنے پیش کر دیا، جبکہ وہ بولی کیا واقعی آپ نہیں چھیڑتے تھے، آپ کا دوست کرتا تھا یہ سب؟ میں فوراً سے بولا ارے ہاں یار، بلا وجہ اس نے مجھے بھی بدنام کیا ہوا تھا۔ تمہارے بھائی نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہوگا اور بلا وجہ میرا بھی نام بدنام ہو گیا۔ خیر تم ان باتوں کو چھوڑو، تم مجھے اپنا بتاؤ، تمہیں میرے لیے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ دیکھو ایک انسان جب آپ کو دل سے چاہ رہا ہو تو اگلے کو بھی آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے؟ کچھ دیر تک جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ چند لمحے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ آیا تھا، بابا بلا رہے ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، اور پھر وہ آف لائن ہو گئی تھی۔ جبکہ میں نے گہری سانس لے کر موبائل فون ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اس لڑکی کو پٹانا اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا۔
یہ تو خود ہی پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں گرنے کے لیے تیار تھی۔ کچھ غلط فہمیاں تھیں جو مجھے اب کسی بھی طرح دور کرنی تھی، حالانکہ وہ غلط فہمیاں نہیں تھیں، وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ میں ایسا ہی تھا۔ اس عمر میں ہر انسان یہ حرکتیں کرتا ہے۔ میرے دل و دماغ میں بھی ہر وقت یہی چلتا رہتا تھا کہ لڑکیوں کو چھیڑنا، سگریٹ اور شراب پینا بہت ہی زبردست کام ہے۔ اس عمر میں جس نے یہ کام نہیں کیا وہ تاعمر پچھتاتا رہتا ہے۔ میں نے اپنی جوانی بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں وقت سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ ارادہ اپنی بہن اور اس لڑکی کو کالج چھوڑنے کا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو فوراً ہی جا کر اطلاع دے دی تھی کہ آج کالج میں تمہیں چھوڑوں گا، مگر اس نے منع کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ شہزادی ہوگی اور وہ ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کے بابا نے کل بھی اس پر بہت غصہ کیا، جبکہ میں اس کی طرف 500 روپے بڑھاتے ہوئے بولا، اگر تم نے اسے راضی کر لیا تو یہ پیسے تمہارے، میں کچھ نہیں کروں گا، نہ بات کروں گا، بس تم دونوں کو چھوڑ کر آ جاؤں گا اور لینے بھی آؤں گا۔ جبکہ میری بہن منہ بناتے ہوئے بولی، میری کبھی تمہیں فکر نہیں ہوئی، اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہو۔ آج سے پہلے تو کبھی تم اتنی صبح نہیں جاگے۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، ارے میں تمہارے لیے ہی تو آسانی کر رہا ہوں۔ اگر وہ تمہاری بھابھی بنے گی تمہارے اس گھر پر راج ہوگا، باقی اب تم خود سمجھدار ہو۔ میری بات سن کر وہ منہ بناتے ہوئے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے آج بھی پورا یقین تھا میری بہن اسے راضی کر کے لے آئے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر آئی تھی، لیکن پہلے میری بہن میرے قریب آئی تھی اور آہستہ آواز میں بولی، آپ بائک کو لے کر مین روڈ پر چلے جائیں، ہم دونوں وہیں پر آ رہے ہیں۔ اگر اس کے بابا نے دیکھ لیا تو بلا وجہ اس پر غصہ کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً گاڑی کو سٹارٹ کیا تھا اور واقعی مین روڈ پر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ آ رہی تھیں، پہلے کی طرح ہی۔ پہلے میری بہن بیٹھی اور پھر شہزادی بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اپنی بہن کو بولوں، تم ذرا پیچھے چلی جاؤ، لیکن میں ایسا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کہتا بلا وجہ ہم دونوں بہن بھائی کے درمیان ناراضگی ہو جاتی، اور ابھی مجھے صرف اور صرف اپنی بہن کی ہی مدد درکار تھی۔ میں نے دونوں کو کالج کے سامنے اتارا تھا جب اچانک میری بہن مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شہزادی تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں کالج کے اندر جا رہی ہوں، تم اس کے ساتھ کہیں اور چلے جاؤ، اور ہاں 1 بجے تک دونوں یہاں آ جانا، پھر ہم لوگ گھر چلیں گے، اور اپنے گھر کی طرف بالکل بھی نہیں جانا۔ اگر اس کے بابا یا بھائی جان نے دیکھ لیا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا تھا جب وہ ہنستے ہوئے کالج کے اندر چلی گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنا بڑا چانس مل چکا ہے۔ میں نے خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ مجھے شہزادی کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ میں بے اختیار پلٹ کر دیکھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا وہ مجھے پسند کرتی ہے اور اسی حوالے سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں اسے لے کر سیدھا ایک پارک میں چلا گیا تھا۔ ہم دونوں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بیٹھ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند کرتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے یہ پسند آج کی نہیں ہے، کئی سال پرانی ہے۔ مجھے بھی آپ پسند ہیں، لیکن آپ کی برادری کبھی بھی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ آپ کی بہن نے کئی دفعہ مجھے یہ بات بتائی ہے۔ آپ کے خاندان والے باہر شادی کرنے نہیں دیتے، اور آپ کے بابا تو بہت زیادہ سخت مزاج ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ تھوڑا سا گھبرائی تھی، لیکن پھر خاموش ہو گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، ارے بے وقوف، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا میں اپنے باپ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا۔
ان کو پتہ ہے کہ میں ایک آزاد مزاج انسان ہوں اور میں وہ کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ اگر میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے تو کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا۔ تم صرف مجھے اپنا بتاؤ، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ اس نے بے اختیار سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج جشن کا دن ہو۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک دفعہ بات کرنا اس لڑکی کو راضی کر لے گا۔ شاید وہ بھی مجھے پہلے ہی پسند کرتی تھی، صرف کہنے سے جھجکتی تھی۔ ہم نے کافی دیر تک بیٹھ کر وہاں پر باتیں کی تھیں اور پھر ہم کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ چلے گئے تھے۔ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، فی الحال میں نے ایک چھوٹے ریسٹورنٹ کا ہی انتخاب کیا تھا۔ کھانا وغیرہ آرڈر کرنے کے بعد ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے، جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے کبھی دھوکہ تو نہیں دیں گے نا عامر؟ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ آج سے پہلے میں کبھی کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح باہر نہیں آئی، کسی لڑکے سے بات نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے نا، میں اپنے کزن وغیرہ سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، تم یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ دوں گا۔ تم میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہو، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے ایسی ویسی باتیں کر کے اس کا اعتماد جیت لیا تھا۔ کسی لڑکے نے اس سے پہلے بات نہیں کی تھی اور یہی میرا سب سے بہترین پوائنٹ تھا۔ میں شہزادی سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو ڈیٹ کر چکا تھا۔ مجھے لڑکیوں کو کس طرح پھنسانا ہے بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ وقت انہی سب چیزوں میں بیت گیا تھا اور ہم کالج آ گئے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ، گالوں پر لالی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس کو میں دور سے دیکھ کر حاصل کرنے کی تمنا کرتا تھا، آج وہ لڑکی میری ہو چکی ہے، میری بہن آ چکی تھی اور اب ہم دونوں ہی کو ہی چھیڑ رہی تھی۔ جبکہ میں ہنستا ہوا ان دونوں کو گھر چھوڑ کر اپنے دوستوں میں نکل گیا تھا۔ آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اب ہماری ہر گھڑی بات ہونے لگ گئی تھی اور میں نے اس پر مکمل حق جتانا شروع کر دیا تھا۔ تم اس سے بات نہیں کرو گی، تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی، تم اپنے بھائی کے ساتھ باہر نہیں جاؤ گی۔ جبکہ وہ میری ہر بات ہنستے ہنستے مانتی اور یہی سب مجھے اب اچھا لگنے لگا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو انسان جس فطرت کا ہو اور اس کا دل و دماغ اسی طرف جاتا ہے۔ وہ لڑکی کم عمر تھی، جوانی کی دہلیز پر تھی اور میں لڑکیوں کی ہر کمزوری سے واقف ہوں۔ میں نے اسے اب دوسری طرف لانا شروع کر دیا تھا۔ میسج پر میں اکثر ایسی باتیں کر دیتا تھا کہ کئی گھنٹوں تک وہ آن لائن نہیں آتی تھی۔ شرم سے لال پیلی ہو جاتی، مگر میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ میں نے آج اس سے ایک نازیبا تصویر مانگی تھی۔ پہلے پہل اس نے مجھ سے خوب لڑائی جھگڑا کیا، لیکن جب میں اس سے ناراض ہو گیا وہ مجھے منانے لگی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جس لڑکی کو لڑکوں کی کمزوری کا علم نہ ہو وہ سب سے زیادہ خوار ہوتی ہے۔ میں موبائل فون بند کر کے اسے اب نظر انداز کرنے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ آئے گی اور اپنی ہر حد پار کرے گی۔ اتفاقی طور پر آج میرے گھر کوئی بھی نہیں تھا۔ دن کے 3 بج رہے تھے جب اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ذرا حیران ہوا، اس وقت کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا تو سامنے کوئی اور نہیں، شہزادی کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں اندر ہی اندر مسکرایا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ آئے گی۔ میں نے اسے راستہ دے دیا۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے عامر آپ کو؟ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا رشتہ پاکیزگی بھرا ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں میں نقاب کیے بغیر باہر نہیں نکلتی اور آپ مجھ سے کتنی گھٹیا تصویر مانگ رہے ہیں۔ ایک دفعہ میری عزت کا خیال کر لیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کتنی بدنامی ہوگی۔ ہمارے درمیان تمام تر رشتے قائم ہوں گے، لیکن نکاح کے بعد آپ جو کرنے کا بول رہے ہیں وہ سب گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے بولا،
اگر تم یہاں پہ باتیں کرنے آئی ہو تو پھر یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے تم مجھ سے پیار نہیں کرتی، تم ایک فضول لڑکی ہو جس پر میں اپنے جذبات بلا وجہ برباد کر رہا ہوں۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں لیکن یہ میری عزت کا معاملہ ہے اور یہ گناہ ہے۔ میں صرف اس چیز سے ڈر رہی ہوں کہ خدا کے لیے آپ میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں لیکن میں اس حد تک نہیں چاہ سکتی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، عامر مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ 20 سال کی ایک بہت ہی معصوم لڑکی تھی جسے میں بہت آسانی سے اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ میں منہ پھیرتے ہوئے بولا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم دونوں کے درمیان یہیں پر علیحدگی ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ تمہیں صرف اور صرف مجھ سے باتیں کرنی تھی، اپنا دل بہلانا تھا۔ اب تم خود بتاؤ، یہ باتیں میں تم سے نہیں بولوں گا تو پھر کس سے بولوں گا؟ تم میری گرل فرینڈ ہو، میرے جذبات سمجھ سکتی ہو۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں کسی اور لڑکی کی طرف چلا جاؤں؟ اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، تو پھر ہمارے درمیان جو ہونا ہوگا وہ نکاح کے بعد ہو جائے گا۔ میری باتیں سن کر اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ جو میں چاہ رہا تھا وہ اب ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اس کا یہاں آنا اس کے لیے آج بہت برا ثابت ہوا تھا۔ کافی دیر تک میں اسے اپنی باتوں میں پھنساتا رہا تھا اور پھر وہ روتے ہوئے بولی تھی، اچھا آپ کسی اور لڑکی کے پاس نہیں جانا؟ میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ عامر، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میں گھر جا کر آپ کو تصاویر بھیجوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل فون کھول کر دیکھا، اس کی نازیبہ تصاویر میرے سامنے آئی ہوئی تھی۔ لڑکیوں کو پاگل بنانا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، میں صرف اور صرف اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جتنا نقاب اور پردہ وہ کرتی تھی میں اس پردے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بھائی اور بابا بہت اچھلتے کودتے تھے۔ گلی میں اگر کسی سے لڑائی ہو جائے سب سے آگے آگے ہوتے تھے۔ میں ان لوگوں کو سر جھکانے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ جو میں چاہتا تھا وہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں اس سے اپنی مرضی کی تصاویر مانگتا تھا، اپنی مرضی کی ویڈیوز مانگتا تھا اور وہ میری محبت میں دیتی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ بابا جان کی گن میرے سامنے پڑی تھی۔ میری نظریں بار بار ان کی بندوق پر جا رہی تھی جب اچانک میرے دل و دماغ میں عجیب عجیب سے خیال آنے لگے۔ اس کے گھر پر آج کوئی بھی نہیں تھا۔ امی، بہن خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی اور بھائی اور بابا دونوں کام پر تھے۔ میں اس وقت اپنا کام کر سکتا تھا۔ میں نے موبائل فون اور بندوق اٹھائی تھی اور اس کے گھر چھت کے ذریعے پہنچ گیا تھا۔ وہ پڑھائی میں مصروف تھی، مجھے دیکھتے ہی حیران ہوئی تھی جب اچانک میں نے اس کے سر پر بندوق رکھی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ وہ بولی، کیا مطلب، کیا کرنا ہے آپ کو؟ جب اچانک میں اس پر حاوی ہو گیا تھا، وہ جھٹ پٹائی تھی، مجھے دور کرنے کی کوششیں کی تھی، لیکن میں ایک 25 سال کا مرد تھا اور وہ ایک معصوم نازک 20 سال کی لڑکی۔ بھلا وہ مجھ جیسے کڑیل جوان سے کیسے مقابلہ کرتی؟ کچھ لمحے کے بعد میں نے اسے ڈھیر کر دیا تھا اور پھر اس کی نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز بنانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ رونے لگ گئی تھی، مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کی کافی ساری ویڈیوز بنائی اور گھر آ گیا تھا۔ کہانی کا رخ اب بدل چکا تھا۔ محبت اب کاروبار میں تبدیل ہونے والی تھی۔ میرا شروع دن سے یہی ارادہ تھا، اس کے ساتھ یہ سب کر کے میں اسے بلیک میل کروں گا۔
میری نظر میں اور بھی لڑکیاں تھیں لیکن سب سے آسان ہدف شہزادی تھی۔ میں نے اسے اچھے طریقے سے ڈرایا دھمکایا تھا کہ اگر تم نے یہ بات میری بہن کو بتائی تو یاد رکھنا ساری ویڈیوز وائرل ہو جائیں گی۔ میری بات سن کر وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی اور رونے لگ گئی تھی۔ ایسا مت کرو عامر، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور تم نے میرا فائدہ اٹھایا، زبردستی میری عزت خراب کی اور اب تم میری ویڈیوز بنا کر دنیا کو دکھاؤ گی۔ میں اس کی بات سن کر بولا، دیکھو میں تمہاری ویڈیوز دنیا کو نہیں دکھاؤں گا، لیکن تب تک جب تک تم اپنا منہ بند رکھو گی۔ اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری باتیں سن کر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، جبکہ میں اب مطمئن تھا کہ لڑکی میرے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ایک ہفتہ خاموشی سے بیت گیا تھا۔ مجھے اب دوبارہ اس کی طلب ہونے لگ گئی تھی، اس لیے میں اس کے گھر میں کود کے چلا گیا تھا۔ آج بھی اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بری طرح رونے لگ گئی تھی، سہم کر کونے میں چھپ کر گئی۔ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، جو میرا شکار ہو چکا ہو اس کو میں اتنی آسانی سے نہ کبھی چھوڑتا ہوں اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا۔ وہ رونے لگ گئی تھی، جھٹ پٹائی تھی، لیکن میں اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود میں اس کی عزت کو تار تار کر دیا اور ویڈیوز بنا کر گھر واپس آ گیا تھا۔ میں طے کر چکا تھا کہ میرے پاس ویڈیوز کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے، وہ کسی بھی قیمت پر میری بات سے انکار نہیں کرے گی۔ میں نے اسے اور بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے اسی مہینے 50,000 دو۔ پہلے وہ روئی گڑ گڑا کر، لیکن میری سختی کی وجہ سے اس نے مجھے 50,000 دینے کا وعدہ کر لیا اور اپنے سونے کی بالیاں بیچ کر مجھے 50,000 پہنچائے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ گھر میں بتا دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اب اس کی سونے کے سیٹ کا مطالبہ کر دیا تھا، یہ بھی اسی کے پاس موجود تھا جو اس کے والدین نے اس کی شادی کے لیے بنا کر رکھا تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا، اگر تم نے میرا سامان نہیں لا کر دیا میں تمہاری ویڈیوز کو وائرل کر دوں گا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ بیوقوف لڑکی مجھے سونے کا سیٹ بھی دے کر چلی گئی تھی۔ اب میں نے اس سے دوبارہ ₹1,00,000 تک کا مطالبہ کر دیا تھا، لیکن اب وہ رونے لگ گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے پاس ₹1 نہیں ہے، میں کہاں سے تمہیں دوں؟ خدا کے لیے اللہ کو مانو، میں نے تم سے محبت کی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے میری محبت کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ پہلے میرے ساتھ زور زبردستی کی، میری ویڈیوز بنائیں اور اب مجھے بلیک میل کر رہے ہو۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گی، میں تمہاری بہن، تمہارے خاندان، سب کو بتاؤں گی۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے بولا تھا، اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا تمہاری ویڈیوز پکا وائرل ہو جائیں گی، اور یاد رکھنا میں ایک لڑکا ہوں، ہر گروپ میں شیئر کروں گا، اس سے آگے لڑکے اور شیئر کریں گے اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ ہر ویڈیوز میں تمہارا چہرہ بھی صاف آ رہا ہے۔ یہ بات سن کر وہ 3 دن تک آن لائن نہیں آئی تھی، اور اب جب رات کے وقت میں اپنے گھر واپس آیا تھا مجھے میری ماں کے منہ سے پتہ چلا تھا کہ شہزادی کی ماں آئی تھی۔ میں نے خوب ذلیل کر کے بھیجا ہے، کہہ رہی تھی کہ تم سے رشتہ کر دو، کیا چل رہا ہے تمہارے اور اس لڑکی کے درمیان؟ میں نے اسے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ بہت رو رہی تھی، ہمیں بد دعائیں دے کر چلی گئی ہے اور شاید کل تمہارے باپ کو بلائے گی۔ ویسے تو میں نے ان کا دماغ پہلے ہی بنا دیا ہے، آپ کو زیادہ ان لوگوں کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے باپ کا دماغ خراب کرے گی، اس لیے پہلے ہی سب معاملے کو سنبھال لو۔ اپنی
ماں کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا، یعنی اس نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے فوراً اس کو میسج کر دیا تھا، یہ سب کیا تماشا چل رہا ہے؟ شہزادی تم پاگل ہو چکی ہو، کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ تمہاری ویڈیوز وائرل، پیسے نہیں دینے تو مت دو، میں کس خوشی میں بتایا تم نے گھر میں؟ وہ روتے ہوئے بولے، تم نے مجھے برباد کر دیا اور میں اب خاموش رہوں؟ میں سب کو بتاؤں گی کہ تم میرے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہو۔ تم نے میری ذہنی حالت خراب کر دی، تم نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ چکے ہو۔ میں نے اسے خوب گالیاں دی تھیں اور فون بند کر دیا تھا۔ اگلے دن اس کی ماں نے میرے باپ کو بلا کر خوب ہاتھ پاؤں جوڑے تھے، ان کی منت سماجت کی تھی کہ اپنے بیٹے کو منع کرو ایسے نہیں کرے، جبکہ میرا باپ میرے قابو میں تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکتا، اس لیے بہتر ہوگا تم خود سمجھ جاؤ اور ہم برادری کے باہر شادی نہیں کرتے۔ گھر آ کر بابا جان نے مجھے کچھ نہیں بولا تھا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہا تھا کہ تھوڑا ہولا ہاتھ رکھو، زیادہ مزید بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا جان کا یہ کہنا مجھے آگ لگا چکا تھا۔ میں نے موبائل فون کھولا تھا اور اسے ٹھیک ٹھاک گالیاں دی، جبکہ وہ بولی میں مر جاؤں گی پھر تمہیں سکون ملے گا۔ میں بولا جو کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے تو میرا ارادہ تمہارے ویڈیوز کو وائرل کرنے کا نہیں تھا، لیکن اب میں کروں گا کیونکہ تم اسی لائق ہو۔ وہ بولی میں مر جاؤں گی، تم ایسا نہیں کرو۔ جبکہ ایک بار میں پھر بولا جو کرنا ہے کرتی رہو۔ تب اچانک وہ بولی ذرا ایک طرف ہو کر ویڈیو کال ریسیو کرو۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا، لیکن پھر میں تھوڑا ایک سائڈ پر ہو کر ویڈیو کال ریسیو کر چکا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو کر خود کو پھانسی دے رہی تھی۔ میں فوراً سے بولا پاگل ہو گئی ہو، کیا کر رہی ہو؟ جبکہ وہ بولی تم تو یہی چاہتے تھے نا کہ میں مر جاؤں، اب میں مر رہی ہوں۔ اور جب اچانک میرے دماغ پر غصہ سوار ہو گیا تھا اور میں چلا کر بولا جو کرنا ہے کر لو، مرتی رہو، دیکھ رہا ہوں میں بھی۔ اور میرے سامنے ہی اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی۔ میں بالکل چپ چاپ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، اس کے پاؤں بے جان ہو کر لٹک چکے تھے، وہ ختم ہو گئی تھی، مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ لیکن اب بھی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہے۔ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس کی بہن داخل ہوئی تھی، میں نے فوراً ویڈیو کال کٹ کر دی تھی۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اس شاطر لڑکی نے ویڈیو کال پر ریکارڈنگ لگائی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے میسج کیا تھا، نکل گئی جان یا اب بھی باقی ہے؟ مجھے اب تک یہ سب مذاق لگ رہا تھا، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد پولیس کی گاڑیوں کی آواز آنے لگ گئی تھی، یعنی وہ واقعہ مر چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور پولیس والے مجھے گھسیٹنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے مطابق میں ان سب چیزوں کا ذمہ دار تھا۔ مجھے فوراً سے حوالات میں بند کر دیا گیا، جبکہ میں جیل میں بالکل سن ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ واقعی مر چکی تھی۔ مجھے اب یقین بھی نہیں آ رہا تھا، مجھے اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ شہزادی مر چکی تھی اور اب ان کے گھر والے ہر رپورٹر کو بیان دے رہے ہیں۔ میری ایک بہن بھی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرا باپ مجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے میں بچ نہیں پاؤں گا۔ کہاں مجھے سزائے موت نہ ہونے دے، لیکن میرا ضمیر کی موت ہو چکی ہے۔ میرا ضمیر مجھے اب کبھی جینے نہیں دے گا۔ میری وجہ سے قتل ہوا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میں نے ایک لڑکی کی پوری زندگی کو برباد کر دیا۔ اس نے خودکشی کی، اس کا خاندان بدنام ہوا اور اب میرا اپنا خاندان بھی بدنام ہو رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر میری تصاویر شائع ہو چکی ہیں۔ ہر شخص مجھ پر لعن طعن کر رہا ہے۔ مجھے یقین تھا میری شادی اب بہت مشکل سے ہوگی، کوئی بھی عورت مجھے قبول نہیں کرے گی اور اس کے خاندان والے بھی نہیں، برادری سے بھی مجھے اب کوئی رشتہ نہیں ملے گا۔
میں اپنی ماں اور بہنوں کا سامنا کیسے کروں گا جو سچائی میں نے سب سے چھپائی ہوئی تھی؟ وہ سچائی اب سب کے سامنے آنے والی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان ہوا ہو رہی تھی۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی بہن بیٹی کو اس طرح ہراساں نہیں کیا کرو، کیونکہ مکافات عمل ہوگا۔ کہانی الٹ پڑ چکی ہے۔ جس خاندان کو میں بدنام کرنا چاہ رہا تھا، تمام میڈیا اب اس کے ساتھ ہے، اور اس کے برعکس میرا پورا خاندان بدنام ہو چکا ہے، اور یہ چیز میری جان لے رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔